شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے، کب بنانے بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے، بنانے بہت دیر لگی، شہر ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، بہت دیر لگی ہے، بنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت بنانے بہت دیر لگی، فاطمہ کی بیٹیوں کے سر چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، فاطمہ کی بیٹیوں کے سر چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، خاک مقتل رہ گئی، خاک مقتل رہ گئی چادر بنانے کے لیے، فاطمہ کی بیٹیوں کے سر چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، فاطمہ کی بیٹیوں کے رات دن لپٹا رہا، بد سے سوتے جاگتے، عابد سے سوتے جاگتے،
فاطمہ کی بیٹیوں کے سر چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے دیکھ لے آ کر علی اصغر کے آغوش روا، اصغر کے آغوش روا، کس قدر بے چین ہے، کس قدر بے چین ہے تجھ کو اٹھانے کے لیے، فاطمہ کی بیٹیوں کے سر چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، پھول سے رخسار پر رکھ سر تماچوں سے لیں، اکثر تماچوں سے لیں، لوریاں دیتا تھا بچی کو سلانے کے لیے، فاطمہ کی بیٹیوں کے سر چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، بارہاں گستاخیاں کی ہے سر شبیر سے، کی ہے سر شبیر سے، بارہاں گستاخیاں کی ہے سر شبیر سے، کی ہے سر شبیر سے، شامیوں نے صبر زینب، شامیوں نے صبر زینب آزمانے کے لیے، فاطمہ کی بیٹیوں کے سر چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، جس جگہ بھی جائیں گے اکبر رضا کے قافلے، اکبر رضا کے قافلے، ساتھ زینب جائے گی آنسو بہانے کے لیے، فاطمہ کی بیٹیوں کے سر چھپانے کے قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقول قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَيْفَهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ حضرت مجھے شریف جو ہمارے سلام ہے بہت ہی منتظر طور پر مرد ضروریات جو سب سے اہم موضوع ہے، اہم موضوع کی طرف سے قرآن مجید کی اس بات آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَكَيْفَهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ بات کب کی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں جتنی بھی آیت ہے وہ کسی نہ کسی منظر کو اپنے لیے سمیٹے ہوئے ہیں، یعنی اگر کوئی آیت ہے تو وہ جناب ابراہیم کے دور میں نازل ہوئی تو جناب ابراہیم کا کوئی منظر سمیٹے ہوئے، کوئی آیت ہے تو جناب موسیٰ کے دور میں نازل جناب موسیٰ کے لیے ہوئی، ان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے تو جناب موسیٰ کا جو ہے منظر سمیٹے ہوئے، تو کوئی آیت جو ہے ماضی کے لیے ہوئی ہے، کوئی آیات حال کے لیے نازل ہوئی، تو کچھ آیاتیں ایسی بھی ہے جو مستقبل کے لیے نازل ہوئی۔ یہ جو آیت ہے جس کی جو ہے تلاوت کے شرف حاصل کیا کہ وَكَيْفَهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس میں اللہ کہتا ہے کہ انہیں روکو کہ ان سے سوال کیا جائے گا، انہیں روکو کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ کب کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ کب کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو آئیے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم
مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مسلمان پر قرآن پر ایمان رکھنے کے لیے ویسے ہی کہا ہے کہ جیسے توریت پر ایمان رکھنے کے لیے کہا. یہ تفسیر امام حسن علیہ السلام سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں پر قرآن پر ایمان رکھنے کے لیے ویسے ہی کہا ہے کہ جیسے توریت پر ایمان رکھنے کے لیے کہا. اب اگر کوئی مسلمان توریت پر تو ایمان رکھتا ہے مگر قرآن پر نہیں رکھتا تو وہ ایسا ہے کہ وہ توریت پر بھی نہیں رکھتا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں توریت کو تو مانتا ہوں مگر قرآن کو نہیں مانتا تو وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے وہ توریت کو بھی نہیں مانتا. یعنی رسول اللہ نے یہاں بتایا کہ قرآن کا انکار کرنا وہ ہے توریت کا بھی انکار کرنا. توریت کا انکار کرنا زبور کا انکار کرنا, زبور کا انکار کرنا, انجیل کا انکار کرنا. یہ بہرحال میں نے اپنے لفظ سے جوڑی مگر روایت میں جو ہے صرف توریت تک کی بات ہے. نبی نے کہا کہ توریت کا انکار کیا. اگر کسی نے قرآن کا انکار کیا اب اس کے بعد آگے بڑھ کے کہتے ہیں دیکھیں جھڑ جائیے گا مجلس شروع ہو گئی ہے میں تمیز نہیں مان رہا اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب اس کے بعد نبی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے قرآن کا انکار کیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے توریت کا انکار کیا. ٹھیک اسی طرح اگر کسی نے علی کا انکار کیا تو مطلب محمد کا انکار کیا. اب اگر اس کے بعد اگر کسی نے علی کا انکار کیا تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اس نے محمد کا بھی انکار کیا کیونکہ قرآن کا انکار کرنے والا توریت کا انکار کرنے والا ہے. اب اس کے بعد نبی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ وہ کیسے کہ علی کا انکار کیا تو محمد کا بھی انکار کیا. کچھ باتوں کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں. نبی نے کہا کہ حشر کا ہنگام ہوگا, حشر کا ہنگام ہوگا. اس ہنگام میں منادی صدا دے گا. جب روز حساب ہوگا تو ایک آواز غیب آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جب یہ آواز سنی جائے گی محشر میں جن لوگوں کو اٹھایا گیا جن لوگوں کو جگایا گیا جب وہ یہ آواز سنیں گے تو سوائے ناستکوں کے سارے دوہرائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کی آواز گونجے گی محشر میں تو ناستک جو ہے وہ گونگے ہو جائیں گے. یہ کتاب کے لفظ ناستک جو ہے وہ گونگے ہو جائیں گے اس پورے جہان میں. آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے ظہور تک, ظہور کے بعد سے لے کے جو ہے قیامت تک جتنے بھی افراد گزرے ان سب میں جتنے ناستک ہوں گے وہ سارے گونگے ہو جائیں گے. اور ان کے علاوہ سارے یہ بولیں گے اللہ اکبر اور ایک قافلہ تیار ہوگا کچھ آگے بڑھے گا. اب اس کے بعد دوسری صدا بلند ہوگی کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہاں پر سوائے مشرکین کے سارے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہاں پر صرف مشرکین وہ ہوں گے کہ جو گونگے ہو جائیں گے اور سارے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سوائے ناستکوں کے, اب میں کی توضیح کرتا چلوں کہ سوائے ناستکوں کے ہر مذہب ہے کہ جو کسی نہ کسی کو اللہ ضرور مانتا ہے, چاہے بھگوان کو مانے, چاہے ایشور کو مانے, چاہے گاڈ کو مانے, چاہے کسی کو مانے, وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ کوئی تو خالق ہے. تو جو یہ مانتا ہے وہ اللہ اکبر بھی کہہ دے گا اور آگے بڑھ جائے گا. اب جب یہ کہا جائے گا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو اب جو شرک کرتا ہے وہ چپ ہو جائے گا اور باقی سب کہیں گے, کیونکہ جس کے 300 کروڑ بھگوان ہوں وہ تو نہیں کہہ سکتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو وہ نہیں کہیں گے, وہ گونگے ہو جائیں گے اور قافلہ آگے بڑھے گا. اب اس کے بعد ندا آئے گی کہ کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیں میں کس منزل پہ لے جا رہا ہوں. اب اس کے بعد آواز آئے گی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. تو سوائے یہودیوں کے, سوائے عیسائیوں کے, سوائے ناستکوں کے, سوائے مشرکین کے, سوائے کافرین کے سارے مسلمان ایک آواز میں بولیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک آواز آئے گی اب انہیں جنت میں ڈال دو, اب انہیں جنت میں ڈال دو, مگر پھر آواز اللہ کی آئے گی وَكَيْفَ هُمْ مِنَّا مَسْئُولُونَ کہ رکو ابھی ان سے پوچھنا ہے. نبی نے کہا فرشتے پوچھیں گے, اللہ سب تو پوچھ لیا, اب کیا پوچھنا ہے؟ تو اللہ کہے گا اب ان سے علی کی ولایت کے بارے میں پوچھنا ہے, اب ان سے علی کی ولایت کے بارے میں پوچھنا ہے, اب ان سے علی کی ولایت کے بارے میں پوچھنا ہے. اب نبی نے کہا کہ جب علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اب کیونکہ لوگوں کو پتا تو چل گیا کہ جس نے پہلی گواہی نہیں دی, میں کیا عرض کر رہا ہوں, جس نے پہلی گواہی نہیں دی وہ گونگا ہو گیا, جس نے دوسری نہیں دی وہ گونگا ہو گیا, جس
وہ بھی گنگا ہو گیا. یعنی آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اسے دہرایا جائے. یہ نتیجہ. اب آگے بڑھنا ہے اس قافلے کے, جنت تک پہنچنا ہے, تو ضروری ہے کہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں اسے دہرایا جائے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو علی کی ولایت کے بارے میں. اب جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ کہنا تو پڑے گا, تو وہاں پر جو ہے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی علی کو مانتے ہیں, ہم نے بھی جو ہے آل علی اور آل محمد کی جو ہے ہم بھی مرید ہیں, ہم بھی انہیں مانتے ہیں. تب پھر اللہ کہے گا کہ اچھا تم بھی انہیں مانتے ہو, تم بھی انہیں مانتے ہو, ٹھیک ہے, میں تب مانوں گا جب علی کہے کہ وہ تمہیں مانتا ہے. میں اللہ تب مانوں گا جب علی کہے کہ وہ تمہیں مانتا ہے. اب مجھے بتاؤ کون علی کو کیسے منائے گا علی ہم تمہیں مانتے ہیں. جب علی کہے کہ وہ تمہیں مانتا ہے تب میں مانوں گا. تو اب علی نے کہا کہ یا ابو الحسن, یا ابو الحسن تو بتا کون تیرا ہے. علی کہیں گے اے میرے پروردگار, اے اللہ میں تجھے کیا بتاؤں کون میرا ہے. یہ تو جنت خود فیصلہ کرے گی کون میرا ہے, جہنم خود فیصلہ کرے گی کون اس کا ہے. جنت خود فیصلہ کرے گی کون میرا ہے, اور جہنم خود فیصلہ کرے گی کون اس کا ہے. اب اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ جنت جو ہے اپنی تیز ہواؤں کے ساتھ, اپنی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ اپنے والے کو لے کے جنت میں چلی جائے گی, اور پھر آگ کی لپٹیں اٹھے گی موجوں کی طرح, گرم پانی کی لپٹیں اٹھے گی شولوں کی طرح, اور وہ اپنے والے کو اپنے پاس لے کے چلی جائے گی. تو اب اس سے نتیجہ جو نکلا, کسی اللہ اکبر کہنے سے انسان ناجی نہیں ہو جاتا, صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان ناجی نہیں ہو جاتا, صرف اور صرف محمد رسول اللہ کہنے سے انسان ناجی نہیں ہو جاتا. بلکہ اب یہاں سے واضح یہ ہوا کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب جہاں محمد رسول اللہ کہا جائے وہاں علی ولی اللہ بھی کہنا ہوگا. اب یہ فیصلہ میرا نہیں, یہ فیصلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا, ان کی تفسیر سے کتاب میرے حوالے جس کا چرچی چاہے آج دیکھ لیں. مولا فرماتے ہیں کہ محشر میں بغیر علی کی ولایت کے آگے نہ بڑھو گے. تو مجھے بتاؤ جب محشر میں بغیر علی کے آگے نہیں بڑھو گے دنیا میں کہاں؟ جب محشر میں بغیر علی کے آگے نہیں بڑھ سکتے تو دنیا میں کہاں بڑھو گے؟ قرآن کی آیت ہے کہ ان سے روکو اور ان سے پوچھو علی کی ولایت کے بارے میں, ان سے سوال کیا جائے گا. تب نبی نے جو ہے تفسیر بیان کی کہ سوال علی کی ولایت کا کیا جائے گا, سوال اور کوئی نہیں ہوگا, سوال علی کی ولایت کا ہوگا, اور اس علی کی ولایت کے سوال کے بعد جو ہے آگے بھیجا جائے گا. بہرحال ایک سبق کا سہارا دے, میں بس کچھ اور دو باتیں آپ کو پتہ نہیں ولایت کو کیا سمجھا گیا, کیسے سمجھا گیا. یقین جانو ولایت بہت بڑی چیز ہے. ولایت کوئی ایسی نہیں کہ کوئی اپنی زبان سے کہہ دے ہو گیا, اور کوئی ایسی بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ نہیں مانتا. نہ ولایت پر اترنا ہوتا ہے, ولایت پر اترنا ہوتا ہے, ولایت کے معیار پر اترنا ہوتا ہے. ولایت کے معیار پر آج میں کہتا ہوں زمانہ ولایت کے معیار پہ کیا اترے گا. اس سے علی کے فضائل کے نہ جانے, یہ کیمرہ بھی یہاں پر ہے, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, اگر بات کہیں اور جائے گی تو نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جن سے یہ روایت ہضم نہیں ہوگی, جن سے یہ روایت بھی ہضم نہیں ہوگی جو ابھی ابھی پڑھی مولا حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے. تو ولایت کے معیار پہ زمانہ کیا اترے گا؟ معرفت کے معیار تک تو آئے, معرفت کے معیار تک تو آئے. معرفت کی جسے علی کی ایک حدیث, ایک روایت علی کے فضائل کے باب میں ہضم نہیں ہوتی. آؤ میں تمہیں بتاؤں, سلیمان الامش نام کا ایک صحابی, میرے چھٹے یا ساتویں سرکار کے زمانے کا واقعہ. شریک کہتا ہے کہ میں جو ہے سلیمان الامش سے ملنے گیا, اور میں اس سے ایک ایسے وقت میں ملنے گیا کہ جب وہ بالکل سکرات کی حالت میں تھا, جب بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھا وہ, بس کچھ ہی لمحات تھے. میں اس سے ملنے گیا. جب میں وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس وقت کے کچھ بڑے بڑے نامی گرامی دگگج افراد بھی وہاں آئے ہوئے ہیں, جیسے ابن ابی لیلہ ابو حنیفہ وغیرہ 3-4 لوگوں کے نام لیے اس نے, وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اور جب وہ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے جو ہے سلیمان الامش سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ سلیمان, اب یہ اس دنیا میں تیرا آخری دن ہے اور آخرت میں تیرا پہلا دن ہے. ابھی بھی بہتر ہوگا کہ تو نے علی کے بارے میں جتنی بھی باتیں کہی ہے اس سے مکر جائے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون ہوتا ہے جو علی کی بات سے مکرنے کو کہتا ہے؟
میں پہچان کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علی کی بات سے مکرنے کو، علی کے فضائل سے دور کون ہٹا سکتا ہے. اس کی معرفت رکھیے، اسے پہچانیے کہ وہ کس کی نسل سے چلا آیا ہوا ہے کہ جو تمہیں علی کی معرفت سے دور کر رہا ہے. ابو حنیفہ جو ہے وہ امش سے کہتا ہے کہ الامش تو نے علی کے بارے میں جتنا بھی کہا ہے اس سے مکر جا، ابھی بھی وقت ہے، تیرے لیے بہتری ہوگی، تیری آخرت اچھی ہو جائے گی. سلیمان الامش کہتا ہے کہ تو کس روایتوں کے بارے میں، کس حدیثوں کے بارے میں، کن باتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں مکر جاؤں. وہ کہتا ہے کہ وہی جو تم نے سب کہا ہے کہ علی جہنم کا بانٹنے والا ہے، علی جہنم کا بانٹنے والا ہے، علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. مگر اسے تکلیف جو ہے، دیکھیں پوری حدیث، اب یہاں سے بھی نتیجہ یہ لے کے اٹھے گا، پوری حدیث یہ ہے کہ علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، مگر اس شخص کو تکلیف علی کے جہنم کے بانٹنے سے ہے، جنت کے بانٹنے سے نہیں. اسے تکلیف علی کے جہنم کے بانٹنے سے، کیونکہ پتا ہے اگر علی جہنم بانٹے گا تو پہلے مجھے ہی جانا ہے. تو اسے تکلیف علی کے جہنم کے بانٹنے سے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو علی نے کہا کہ جہنم کے بانٹنے والی بات ہے، بس اس سے تو مکر جائے، تو اس سے مکر جائے تو انشاءاللہ تیری آخرت جو ہے وہ اچھی ہوگی. اب جب الامش نے یہ سنا تو کہتا ہے کہ مجھے سہارا دو، بالکل سکرات کے عالم میں ہے، کہتا ہے کہ مجھے سہارا دو اور مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. اب بات یہ ہو گئی کہ دیکھو چاہے حالات جیسے بھی ہو، علی کے نام کی بات آ جائے تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ. کیوں نہ ہو، دنیا میں آخری دن کیوں نہ ہو، علی کے حق کی بات آ جائے تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، کمر کس لو. تاریخ لکھتی ہے سلیمان الامش کے چہرے پر بل آئے، اس کی تیوڑیوں پر بل آئے، اس کا جو ہے چہرہ غضبناک ہو گیا، اور غضبناک ہونے کے بعد کہتا ہے تو یہ کس سے کہہ رہا ہے، تو یہ کس سے کہہ رہا ہے، تو سلیمان الامش سے کہہ رہا ہے. یقین جان میں نے ایسے لوگوں سے سنا ہے کہ جن کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پورے کنبے میں ان سے بہتر کوئی ہے نہیں، اور انہوں نے رسالت معاب سے سنا کہ رسالت معاب نے کہا کہ خود علی نے بھی یہی کہا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب حشر کا ہنگام ہوگا اللہ مجھ سے کہے گا اور میں جنت سے جہنم سے کہوں گا کہ اے حاج ذرا سن لے، اسے چھوڑ دے یہ میرا ہے، اسے لے لے یہ تیرا ہے. میں نے خود سنا ہے، تم مجھ سے کہتا ہے کہ میں مکر جاؤں، تم مجھ سے کہتا ہے کہ میں مکر جاؤں. اب اس کے بعد ابو حنیفہ جو ہے لرزنے لگا، حالات جو ہے حالات میں تغیر پیدا ہونے لگے. سلیمان نے اور دوسری روایتیں بیان کی، لگاتار روایتیں بیان کرنی شروع کی کہ تم مجھ سے کہتا ہے کہ میں مکر جاؤں علی کی بات سے، تم مجھ سے کہہ رہا ہے میں علی کی بات سے مکر جاؤں اور میں علی کے بارے میں جو ہے حدیثیں کہنا بند کر دوں. سلیمان نے کافی حدیث بیان کی، بیان کرنے کے بعد سلیل کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تاریخ لکھتی ہے کہ سلیل پہلے تو اٹھتا ہے، کانپتے ہوئے اٹھتا ہے، اور پھر اپنے ساتھیوں کی جملہ نہ جانے آپ کیسے لے کے اٹھو گے، اپنے ساتھیوں سے کانپتے ہوئے اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ اب اس سے بڑی قیامت کون سی ہوگی، اب اس سے بڑی قیامت کون سی ہوگی، اب اس سے بڑی قیامت کون سی ہوگی، اس سے بڑا حادثہ کون سا ہوگا. اب یہاں سے ہمیں یہ نتیجہ مل گیا کہ علی کے فضائل کن لوگوں پر حادثات کی طرف برستے ہیں، علی کے فضائل کن لوگوں پر اور کن جیسوں پر حادثات کی طرح گزرتے ہیں. کہتا ہے کہ اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا، اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا. اب جب یہ چلا گیا تو شریف کہتا ہے کہ اسی دن جو ہے سلیمان الامش کا انتقال ہو گیا. سلیمان الامش کا اسی دن انتقال ہو گیا. اب جس کتاب میں یہ ہے اسی کتاب کے دوسرے صفحے پر یہ ملتا ہے سلیمان کی تعریف میں کہ سلیمان تھا کون کہ جس میں اتنی جرأت کہ وہ ابو حنیفہ جیسے شخص کے آگے جو اس طرح سے بات کر رہا ہو، علی کے حق میں اس طرح سے بات کر رہا ہو، وہ تھا کون. تو تاریخ نے لکھا کہ سلیمان الامش جو ہے وہ اس وقت کا اہل بیت کے چاہنے والوں میں سب سے مشہور لوگوں میں سے ایک تھا، سب سے مشہور لوگوں میں سے ایک تھا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بنی عباسی کا خلیفہ منصور دوانکی، اس نے جو اب بالکل جو ہے ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر بات کو چھینک کے کہی جائے یا ہر بات پہ زور دے کے کہی جائے. اب مجھے آپ کے سننے کا معیار جانچنا ہے کہ میرا یہ مجمع کس معیار پہ سنتا ہے. اب انصاف کریے گا میری بات کا. سلیمان سے منصور دوانکی ایک رات کو پوچھتا ہے کہ ذرا مجھے بتا کہ تم نے علی کے بارے میں، علی کے فضائل کے باب میں کتنی روایتیں نقل کی ہیں.
علی کے فضائل کے باب میں کتنی روایتیں نقل کی ہے. اہل بیت کا دشمن اہل بیت کے دوست سے پوچھ رہا ہے, منظر آپ کے سامنے پوچھ رہا ہے کہ تو نے علی کے فضائل کے باب میں کتنی روایتیں نقل کی ہے. سلیمان الامش کہتا ہے بہت کم نقل کی ہے, بہت کم نقل کی ہے. یہ پوچھتا ہے کتنی نقل کی ہے, سلیمان کہتا ہے بہت کم نقل کی ہے. اس کے بعد کہتا ہے پھر بھی بتا تو صحیح کتنی نقل کی ہے, کتنی کی ہوگی, کچھ تو بتا. کہتا ہے 10,000 یا اس سے زیادہ. اب مجھے زمانہ انصاف کر کے بتائے, سلیمان الامش کی نگاہ میں علی کے فضائل کے باب میں 10,000 یا اس سے زیادہ کم ہوتا ہے. زیادہ کتنا ہوگا؟ 10,000 یا اس سے زیادہ بہت کم ہوتا ہے. تو علی کے فضائل کے باب میں اگر زیادہ کہا جائے تو وہ کتنا ہوگا؟ آج میں یہی عرض کر رہا تھا کہ علی کے فضائل میں جو ہے ایک روایت لوگوں سے حل نہیں ہوتی, ایک بات کبھی کبھی حل نہیں ہوتی. آخر مسئلہ کیا ہے کہ معرفت کی طرف, آخر مسئلہ جو ہے معرفت کی بنیاد پر کیا تک چلتا ہے کہ جب تمہیں ان کی معرفت میں جو ہے اس معیار پر نہیں پہنچو گے تو جو ہے ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے. اصل میں جو ہے بالکل ایک چھوٹا سا فارمولہ سمجھ لیجیے آپ اسے کہ انسان کچا کب کھاتا ہے, معرفت میں جو ہے تکلیف کب ہوتی ہے. آپ دیکھیں اہل بیت کی پوری زندگی کے 2 رخ ہیں, اہل بیت کی پوری زندگی کے 2 رخ ہیں, ایک نوری اور ایک خاکی, ایک نوری اور ایک خاکی. کچھ ایسے رخ ہیں کہ جو انہوں نے صرف ہمیں بتانے کے لیے کیے, ورنہ انہیں کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ آپ جتنی دعائیں ہیں وہ اٹھا کے لے لیجیے, جتنی دعائیں ہیں معصوم نے جو ہے اپنے استغفار کے لیے بھی دعا پڑھی ہوگی, بات عقل میں آنے والی نہیں, تو وہ ہمارے لیے کی. تو اسی طرح سے بہت سارے کام اور بھی ایسے تھے. جس علی کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہو, مجھے بتاؤ اس علی کو یہودی کے بعد میں مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ کام جو ہے اہل بیت نے صرف ہمیں, ہمارے لیے, ہم تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے, ہم تک ایک میسج دینے کے لیے, ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے, وغیرہ انہیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب معرفت کے معاملے میں تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب ہم ان واقعات سے اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہم ان واقعات سے اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں نہیں جانتا آپ نے اس جملے کو کیسے لیا, میں نے بہت بڑی ریسرچ کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب اگر کوئی مثال کے طور پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اب اگر کسی کو اہل بیت کی معرفت کرنی ہے, اس نے کہا کہ چلو کوئی کتاب اٹھاتا ہوں, اٹھانے کے بعد اس نے اٹھایا صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ, کہا کہ چلو میں آج چوتھے امام کو پہچانوں. ان کی معرفت تو سب پہ واجب ہے. کہا کہ چلو آج میں چوتھے سرکار کی معرفت حاصل کروں, اور اس شوق میں اس نے اٹھایا صحیفہ سجادیہ. اب صحیفہ سجادیہ کھولی تو پتا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی کہا وہ میرے معصوم امام نے کہا. اب اسے پڑھنے لگا, پڑھنے پلٹنے لگا, تو اب اس میں کچھ لفظ ایسے ملے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب اس نے امام کو پہچاننے کے لیے کتاب اٹھائی تھی, اب اس نے پہچانا ویسے کہ جس نیت سے کتاب اٹھائی تھی. اب اس کی نظر میں یہ آ گیا کہ معصوم سے گناہ بھی ہوتا ہوگا, تبھی تو کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر دے. اب کیونکہ دیکھیں معرفت کو کس معیار پہ آ کے پہچاننا ہے. میں آج وہ فارمولا دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی مرضی سے واقعات نہیں چننے کے انہیں کیسے پہچاننا ہے, ہمیں اپنی مرضی سے نہیں چننے کے انہیں کیسے پہچاننا ہے, بلکہ ان کی مرضی سے چننا ہے کہ انہیں کیسے پہچاننا ہے. تو آؤ تمہارے سامنے پیش کروں. میرے مولا نے خطبہ معرفت نورانیہ میں کہا, میں کہا کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو میرے نوری پیکر سے پہچانو, میرے خاکی پیکر سے نہیں. جسے مجھے پہچاننے کا شوق ہے, جو اس غرض میں ہے کہ علی کو پہچانے, تو اسے چاہیے کہ مجھے میرے نوری لباس سے پہچانے, مجھے میرے نوری لباس سے پہچانے, مجھے میرے خاکی لباس سے نہ پہچانے. کیونکہ جب خاکی لباس سے پہچانے گا تو مقصر ہو جائے گا. اب اس مرحلے میں اگر مقصر کا ترجمہ کرنا ہوگا تو محسن کہا جائے گا, جو خاکی لباس سے پہچانے گا وہ مقصر ہو جائے گا. اور مقصروں کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ انہیں عصمت میں حرف لگنے لگتا ہے. معصوم کو معصوم کہے تو تکلیف ہونے لگتی ہے. عصمتیں اب بہرحال اب دیکھیں یہ بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے. اکثر کہتے ہم کہہ دیتے ہیں کہ مولا عباس معصوم نہیں تھے, شہزادی زینب معصوم نہیں تھی. اکثر کہتے لوگ کہتے
مجھے انصاف سے بتائیے، میں نے شاید اس موضوع پہ پہلے بھی بات کی تھی، مگر بس اب سرسری طور پہ بات آ گئی تو کرتا آگے چلا جاؤں، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے ایک جو ہے پیغام تک آپ کو لے جانا ہے، ایک نتیجے تک لے جانا ہے۔ ہم کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ یہ افراد معصوم نہیں ہوتا ہے، آپ زندگی میں دیکھا ہوگا، تو بے شک بہرحال ہم 14 معصوموں میں نہیں ہوتے، 14 معصوموں میں نہیں ہوتے، مگر ہم میں اتنی صلاحیت اور ہمیں اس حد تک سوچنے کی اجازت دی کس نے کہ ہم سوچیں؟ ہمیں اس حد تک سوچنے کی اجازت دی کس نے کہ ہم ان کی ذاتیات میں سوچیں، ہم ان کی ذاتیات میں سوچیں وہ معصوم تھے یا نہیں تھے، ہمیں اجازت دی کس نے کہ ہم سوچیں؟ مجھے کوئی قرآن سے، حدیث سے، روایت سے، کہیں سے جو ہے مجھے لا کے دکھا دے کہ اسے یہ اجازت مل گئی ہو کہ وہ یہ سوچے اور یہ طے کرے کہ مولا عباس معصوم تھے یا نہیں تھے۔ نہیں، ماننا ویسے ہے جیسے ماننے کے لیے کہا گیا، ماننا ویسے ہے جیسے کہا گیا۔ آپ یقین جانیں کہ ہمارے علماء، جو ہمارے جید علماء، ہمارے طیب علماء گزرے ہیں، وہ تو حبش کی ملکہ شہزادی فضہ کی اس عصمت کے قائل تھے، بی بی فضہ تک کی عصمت کے قائل تھے، کیونکہ کسی کا جو ہے 40 سال تک قرآن کی آیت میں گفتگو کر لینا تو معمولی بات نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، کسی دن موقع رہا تو بی بی فضہ نے کس طرح لوگوں سے قرآن کی آیتوں میں جواب دیے، سوال چاہے کس انداز میں ہو، جواب قرآن کی آیت میں ہوگا۔ آپ نے تو نہ جانے اس کو جو ہے کرسی پہ لا کے بٹھا دیا جسے قرآن کا ایک سورہ یاد نہ ہو پایا، وہ غنی بھی ہو گئے، وہ صدیق بھی ہو گئے، وہ سب کچھ ہو گئے، مگر اہل بیت کے در کی وہ بی جس نے سالوں سال قرآن کی آیت میں جواب دیا ہو، جس نے سالوں سال قرآن، ہمارے علماء تو اس کی بھی اس وقت کے قائل ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ سوچنے کی اجازت بھی نہیں کہ ہم ان کی ذاتیات میں جھانکیں، کیونکہ ان کی ذاتیات میں جھانک وہ سکتا ہے جو ان جیسا ہوگا۔ اب بات آئی، ان کی ذاتیات میں جھانکنے کا حق صرف ان کا بنتا ہے جو ان جیسا ہے۔ خاکی کو یہ حق دیا کس نے کہ وہ نوریوں کی ذاتیات میں جھانکے؟ خاکی کو یہ حق دیا کس نے؟ ہم تو یہ بات تو باتیں ہو گئی کہ ان کی جو ہے صرف اور صرف نوری پیکر سے پہچاننا ہے، اس کے علاوہ جو ہے پہچان نہیں سکتے۔ اب تم نے خاکی جو ہے اعتبار سے پہچانا تو تم جو ہے ذاتیات میں جھانکنے لگے اور تم یہ بھی طے کرنے لگے کہ وہ معصوم تھے نہیں تھے، ان کے پاس کون سا عہدہ تھا نہیں تھا، وہ کہاں تھے، وہ کون تھے۔ نہیں، انہیں نوری اعتبار سے مانو، اور جب نوری اعتبار سے مانو گے تو یہ سوچ بھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ تمہیں پتا ہے اپنی حیثیت کیا ہے، تمہیں پتا ہے اپنی اوقات کیا ہے، تمہیں پتا ہے کہ اپنی حد کیا ہے۔ جب انسان اپنی حد تک حد کو جانتا ہے، آپ مثال کے طور پہ لے لیجئے، مثال کے طور پہ لے لیجئے، بہرحال یہ مثال یہاں دینے والی تو نہیں، مگر پھر بھی مثال کے طور پہ لے لیجئے۔ آج کے زمانے کا کوئی حقیر بندہ کسی پرائم منسٹر کے دفتر میں چلا جائے، کسی پرائم منسٹر کے دفتر میں چلا جائے تو کیا اس کی ذاتیات میں جھانکتا ہے؟ یا جتنا اس سے کام ہوتا ہے اتنا کر کے آ جاتا ہے؟ جتنا اسے اس کا کام ہوتا ہے اتنا کر کے آ جاتا ہے، یا پھر اس کی ذاتیات میں جھانکتا ہے کہ وہ کون تھا، وہ کیا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا، وہ کب سے آیا تھا؟ نہیں جانتا، کیونکہ دنیا کا عظیم آدمی ہے، عہدیدار آدمی ہے، تو وہاں پر جو ہے تم اسے اپنے سے اونچا سمجھتے ہو، اور وہاں پر اس کی ذاتیات میں جھانکنے کا جو ہے تم میں جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ میں اس کی ذاتیات میں جھانکوں، تم میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ اس کی ذاتیات میں جھانکوں، جبکہ وہ بھی خاکی ہے، تم بھی خاکی ہو۔ کہ یہ خوف، یہ دبدبا، یہ روب ایک خاکی بشر سے، تو پھر جو نوری ہو اس کے بارے میں کیا کہنا، اس کے بارے میں کیا سوچنا۔ آئے میں ایک اور روایت سے، ایک اور بات سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کروں کہ ہمیں حق کیوں حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کی ذاتیات میں جھانکیں۔ رسالت معاذ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جب بیٹھے ہوئے تو کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ چائنا گیا، چین گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے کاروبار کیا اور بہت سارا مال جمع کر کے، بہت کچھ کما کر بہت کم وقت میں لوٹ گیا۔ اب جب وہ لوٹ گیا تو اس کے دوست احباب جو ہے اس سے حسد کرنے لگے کہ اتنے کم وقت میں اتنا کیسے کما لیا، اور کون کہتا ہے کہ ذاکرین تبدیل نہیں ہوتے۔ حسد کی بات ہو رہی ہے اب تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے ان کے دوست ان سے حسد کرنے لگے، وہ اتنا مال کما بیٹھا۔
تب رسالت مواد نے ان سے پلٹ کے کہا کہ دیکھو دیکھو میں تمہیں، اگر تمہارے لیے یہی ہے کہ اس نے زیادہ مال کما لیا تو لوگ اس سے حسد کرنے لگے، تو میں تمہیں بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کم مدت میں، بہت ہی کم انویسٹمنٹ میں تمہیں کچھ ایسا بتاتا ہوں کہ تم اس سے زیادہ کما لو گے۔ بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کم انویسٹمنٹ میں تمہیں کچھ ایسا بتاتا ہوں کہ تم اس سے زیادہ کما لو گے۔ اچھا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ہاں کچھ لوگ ہیں ایسے جو ان سے زیادہ کماتے ہیں۔ کہا رسول اللہ کون ہے؟ کہا دیکھو وہ جو شخص ہمارے پاس آ رہا ہے، دیکھو اس کی طرف نگاہیں اٹھاؤ، وہ جو شخص ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ کماتا ہے، تو اس سے کم وقت میں اور اس سے کم انویسٹمنٹ۔ اچھا کہا ہاں رسول اللہ۔ نبی نے کہا، نبی سے پوچھا کہ نبی اللہ ایسے تو جو ہے کیا کر لیا تو وہ اس سے زیادہ کماتا ہے؟ کہا کہ وہ اتنا کماتا ہے کہ اس کا اجر، اس کا ریوارڈ اور اس کی نعمت اس پر اتنی برستی ہے کہ اگر اس کے اجر کو، اب خاص طور سے جڑ جائیے گا، اگر اس کے اجر کو، اگر اس پر برستی ہوئی نعمات کو اس سرزمین پر اور اس آسمان پر رہنے والے تمام افرادوں میں بانٹ دیا جائے، تمام افرادوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ اس ایک عمل کے وجہ سے، اس ایک عمل کی بنا پر اس پر اتنا اجر نازل ہوتا ہے، اس پر اتنی نعمات نازل ہوتی ہے کہ اگر اس کے اجر کو اور اگر اس کی نعمات کو، اگر اس کے اجر کو، اگر اس کی نعمات کو اس سرزمین پر رہنے والے تمام افراد کے درمیان بانٹ دیا جائے تو ان تمام افراد کا کم سے کم حق اتنا بنے گا کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے۔ اجر سن لیا، اب وہ عمل بھی سننا کیا ہے؟ نبی اللہ کہتے ہیں ان سارے افراد کا، ان سارے افراد کا، اس ایک شخص کے ایک عمل کا اتنا اجر کہ تمام دنیا اور آسمان واسیوں پر اگر بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، کم سے کم حق اتنا بنے گا کہ ان سب کے گناہ معاف، ان سب کو جنت میں داخلہ۔ اب انہوں نے پوچھا نبی اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ اب نبی نے کہا کہ جاؤ خود اس سے پوچھ لو، جاؤ خود اس سے پوچھ لو وہ کون سا عمل ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا وہ شخص آ رہا تھا بالکل پھٹے ہوئے لباس میں، بالکل ملنگوں کے لباس میں، بالکل موالیوں کے لباس میں۔ تو آپ نے کیسے سن لیا؟ جو شام جاتے ہیں وہ تو میرا سامنے، بالکل ملنگوں کے لباس میں، بالکل موالیوں کے لباس میں وہ شخص آ رہا تھا۔ جب آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ ذرا یہ بتانا کہ سب سے پہلے تو مبارکبادی قبول کر کہ نبی نے تیرے بارے میں جو بشارت دی، اور پھر ہمیں یہ بتا کہ آج تو نے کون سا عمل کیا، آج تو نے کون سا کام کیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ کچھ نہیں کرنے کا اتنا بڑا ہے، نہیں کرنے کا اتنا بڑا ہے۔ آج اپنی منزلت کو جانیے گا، آج اپنے رتبے کو پہچانیے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں مگر پھر بھی بتا دو پورے دن میں صبح سے کیا کیا۔ وہ کہتا ہے صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد گھر سے نکلا تلاش رزق کے لیے کہ جاؤ کچھ 4 روٹیاں کما لے آؤ اپنے خانے والے کو کھلا دوں، مگر مجھے کچھ دیری ہو گئی۔ جب مجھے دیری ہو گئی اب یہ میری مجلس کا سارا میٹر بھول جائیے گا، سب کچھ چھوڑ جائیے گا، مگر یہ 4 جملے یہاں سے لے کر اٹھیے گا، کربلا کی محنت کامیاب ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد جو تلاش رزق کو نکلا، مجھے لگا کہ مجھے دیر ہو گئی۔ جب مجھے دیر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ نبی کی ایک حدیث میں عمل کرو۔ میں نے سوچا کہ نبی نے کبھی کسی زمانے میں کہا تھا النظر الی وجہ علی کے نباتا، النظر الی وجہ علی کے نباتا۔ میں پہنچا بارگاہ مولا امین کے یہاں، میں نے علی کے چہرے کی زیارت کی۔ پہنچا بارگاہ مولا امین میں نے علی کے چہرے کی زیارت کی۔ اب جو ہی اس نے یہ جملہ کہا تو نبی نے پلٹ کے کہا کہ ہاں یہی اللہ کی عبادت ہے، ہاں 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 یہی اللہ کی عبادت ہے۔ ارے مجھے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں جب علی موجود تھا، علی کے چہرے کی زیارت کرنا اتنی بڑی عبادت، تو جس نبی نے یہ کہا النظر الی وجہ علی کے نباتا، اسی نبی نے یہ بھی تو کہا زینوا مجالسکم بذکر علی کے ابی طالب، ذکر علی کے نباتا، ذکر ذکری ذکری ذکر اللہ۔
اور اے اللہ کے غلاموں اور اے اللہ کے بندوں، یقین جانو یہی اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہی اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین ذریعہ، یہی اللہ کی عبادت۔ اب اس کے بعد نبی کہتا ہے کہ سن سن سن، تو تلاش رزق کو نکلا۔ اب اسے کیسے سنو گے؟ بس آخری جملہ، اس کے بعد میں نے اپنی رحمتوں کو سمیٹ دیا۔ نبی کہتے ہیں کہ تو تلاش رزق کو نکلا تھا، تو تلاش رزق کو نکلا تھا، اور جب تو تلاش رزق کو نکلا تو نکلنے کے بعد تو نے سوچا کہ اپنے رزق کو چھوڑ دیا، اپنے رزق کو ترک کیا، اپنے رزق لینے نہیں گیا، بلکہ تو نے علی کے چہرے کی زیارت کی۔ تو اب سن، کیونکہ تو نے یہ عمل کیا تو اب علی تک پہنچنے تک تو نے 1000 سانسیں لی اپنے گھر سے۔ جب تو نے یہ عہد کیا، جب تو نے یہ سوچا، تب سے علی تک پہنچنے تک تو نے 1000 سانسیں لی، 1000 بار سانس لیا تو نے۔ تو تیری ہر سانس کے بدلے اللہ ہر ایک کو تیری شفاعت میں جنت میں ڈالے گا۔ علی کے چہرے کو مجھے کہنے دیجیے، علی کو چہرے کو دیکھنے کے لیے جو بندہ سانس لیتا ہے، اس کی ایک ایک سانس کے بدلے اللہ اس کی شفاعت پر ایک ایک بندے کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا ہے۔ تو جس کی ہر سانس میں علی ہے، جس کی ہر بات میں علی ہے، جس کی ہر بات میں علی ہے، جس کے اوصاف میں علی ہے، جس کے خیال میں علی ہے، جس کے کلام میں علی ہے۔ مولا کی شان کا بہت اچھا تذکرہ ہے۔ ایک علی کے نام کا ٹکڑا سجا کر رکھ لیا، ایک علی کے نام کا ٹکڑا سجا کر رکھ لیا، ایک علی کے نام کا ٹکڑا سجا کر رکھ لیا، بس نظر کرتے رہے پوری عبادت ہو گئی۔ بس نظر کرتے رہے پوری عبادت ہو گئی، اور کر لیا پھر بعد میں مولا کے ٹکڑے کا طواف، کر لیا پھر بعد میں مولا کے ٹکڑے کا طواف، حج مکمل ہو گیا، کعبے کی زیارت ہو مست کلندر، مست کلندر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد، یہ علی کہنے والے، یہ علی کہنے والے، اور جو یہ علی نہیں کہتا وہ جیے یا نہ جیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ یقین جانے ایک جگہ پر نہیں، ایک جگہ پر نہیں، نہ جانے کتنی ایسی جگہ ہے۔ اب آج اگر میں یہ موضوع لیا ہوتا تو میں یہ بھی ثابت کر دیتا کہ اس دنیا میں سوائے 2 مذہب کے کوئی تیسرا مذہب ہے ہی نہیں، کوئی تیسرا مذہب ہے ہی نہیں۔ یقین جانو اللہ جسے کافر کہتا ہے وہ بھی علی کا دشمن، اللہ جسے کافر کہتا ہے وہ بھی علی کا دشمن، اللہ جسے مشرک کہتا ہے وہ بھی علی کا دشمن، اللہ جسے ناستک کہتا ہے وہ بھی علی کا دشمن۔ یہ جتنے بھی القابات ہیں جو ہم نے الگ الگ حصوں میں بانٹ کے رکھے ہوئے ہیں، حقیقتاً وہ سارے علی کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ جسے یہودی اور عیسائی کہتا ہے وہ بھی علی کا دشمن۔ لیکن جب میں نے سلیمان الحمش کی جو روایت پڑھی تھی وہ بات مجھے ابھی ذہن میں آئی۔ آپ جانتے ہو کہ سلیمان الحمش نے ابو حنیفہ کو کیا کہہ کے مخاطب کیا جب اس نے پوچھا تھا کہ تو اس کو ہٹا دے، علی کی جو ہے جہنم، علی جہنم میں ڈالے گا اس والی روایت کو، تو جو ہے منکر ہو جائے اس کا۔ اس نے ابو حنیفہ کو اے یہودی کر کے مخاطب کیا تھا۔ کتاب کی جملے میرے ذہن سے نکل گئی تھی بات، اب آئی دیکھیں یہ بھی جو ہے یقین جانے منبر کا کرم ہے، اور یہ تائید سیدہ ہے کہ ہم جو بھول جاتے ہیں وہ نہ جانے کسی طرح کہاں سے ہمیں یاد دلا دیتی ہے، یہ اسی کا کرم ہے، نہ جانے کیسے وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو میں یہی وعدہ کر رہا تھا کہ اس میں یہودی بھی اگر اللہ کہتا ہے تو ان کے لیے کہتا ہے۔ اور رسالت مواب کی نہ جانے کتنی حدیث ہے کہ جس میں رسالت مواب نے کہا کہ اگر کوئی علی کی ولایت کا انکار کیے بغیر مر جاتا ہے تو ایسے مرتا ہے جیسے یہودی مرا یا عیسائی مرا۔ مسلمان تو مرتا ہی نہیں بغیر ولایت علی کے، مسلمان مرتا ہی نہیں۔ تو بہرحال میں اپنے موقف پر آ گیا، یہ بات بتا گیا کہ ولایت یقین جانے بہت اعلیٰ مرتبہ، بہت بڑی چیز ہے، یہ بحث ہی نہیں۔
ولایت کہاں ہونی چاہیے کہاں نہیں ہونی چاہیے. بحث تو یہ ہے کہ ولایت کیوں کہاں نہیں ہونی چاہیے. بحث تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ولایت کہاں نہ تھی اور کہاں نہ ہوگی. بات سے بات نکل رہی ہے. ولایت کہاں نہ تھی اور کہاں نہیں ہوگی جو یہاں نہیں ہونی چاہیے. آپ آئے عالم ارواح میں ولایت نہ ہو, عالم ارواح میں بھی ولایت نہ ہو, لوح میں ولایت نہ ہو, عرش میں ولایت نہ ہو, قلم میں ولایت نہ ہو, کرسی میں ولایت نہ ہو, معراج میں ولایت نہ ہو, ہجرت میں ولایت نہ ہو. کہاں نہیں تھی اور کہاں نہیں ہوگی. قبر میں ولایت نہیں ہے تو بتاؤ ولایت کے سوا قبر میں ہے کیا؟ کیا ہے ولایت کے بعد؟ قبر کے بعد برزخ میں کیا ولایت نہیں ہوگی؟ برزخ کے بعد محشر میں ولایت نہیں ہے. پوری روایت پڑھی تو ولایت کہاں نہیں ہوگی. بحث تو اس بات پر, کہاں ہوگی اس بات پر نہیں ہے, کہاں ہونی چاہیے اس بات پر نہیں ہے. کہاں ہونی چاہیے اس بات پر تو بحث ہے ہی نہیں. کہاں نہیں ہوگی آج کوئی اس پر بحث کرے کہ کہاں نہیں تھی اور کہاں نہیں ہے اور کہاں نہیں ہوگی, تو انشاءاللہ بحث ہوگی. ایک سوال کرنا ہے. اب انصاف کر کے بتائیے گا آج کیوں جمع, آج کیوں جمع. جس امین کے چہرے کو دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے. میں ان سخت جملے سے مسائل کا آغاز کبھی نہیں کرتا. میرا شب مجلس اسی اس مناسبت سے ہے. میں کیا کروں, جس علی کے چہرے کو دیکھنے کا اجر اتنا ہو, نہ جانے اس علی پہ یہ کون سا وقت آ گیا کہ وہی چہرہ جس کو دیکھنا اتنا بڑا عبادت کا سبب بنتا تھا, نماز صبح کے وقت ایسے کھلا جیسے قرآن رحل پہ کھلا ہے. سالم نے اس علی کے سلاک دس پائے سی درد لگائی. اب جس نے کبھی قرآن کو رحل میں کھولا نہیں وہ میرا جملہ کیا سمجھے. کسر ایک دس ساری روایات آپ ہر سال سنتے آئے. کس طرح مولا کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد مولا کو لے جایا گیا. اب یقین جانے بادشاہ علی نے ایک مقام آیا تو اس مقام پر بادشاہ علی نے کہا کہ دیکھو میرے لال حسن, دیکھو میرے لال حسن, ذرا کچھ دیر یہیں پر رک جاؤ, ذرا کچھ دیر یہیں پر قیام کرو, اور یہاں قیام کرنے کے بعد میرے صحابیوں سے کہو کہ پلٹ جاؤ. یہاں قیام کرنے کے بعد میرے صحابیوں سے کہو کہ پلٹ جاؤ. اب اس سے آگے میرے ساتھ نہ. صحابیوں نے کہا مولا اس عالم میں آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائے میرا آقا, ہمارے سردار اس عالم میں آپ کو چھوڑ کے جائے تو کیسے جائے. میرے مولا نے کہا دیکھو علی سب کچھ برداشت کر لے گا مگر علی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ علی کی بیٹی زینب کی آواز تمہارے کان. 40 ہجری کا گما ہے, تجھے یہ برداشت نہیں. آپ خود پہنچ گئے 61 ہجری کا گما, 61 ہجری کا شام. علی تو نے کیسے برداشت کیا. اور اس کے بعد صحابیوں کو پلٹایا. یہ جو ان کی سردار تھی تاریخ نے لکھا کہ مولا حسن جو ہے اس وقت علی کے پاس تھے, بابا کے ساتھ تھے, مگر مولا حسین جو ہے اس وقت کوفے میں نہیں تھے. کوفے سے کہیں باہر تھے. 20 رمضان کو مولا حسین بھی آ گئے اور 20 رمضان کی شب میں مولا علی جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے سالوں میں. ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہ مجھے اپنے سارے بچوں کو دیکھنا ہے, سب کو بلاؤ. سب کو بلایا. بلانے کے بعد میرے مولا امیر نے کہا
کہ سنو سنو میرے سارے بچوں، مجھے وعدہ کرو میرے جانے کے بعد تمہارا کچھ بچے یا نہ بچے، دین بچے۔ میرے سارے بچوں مجھے وعدہ کرو تمہارا کچھ بچے یا نہ بچے، میرا دین بچے۔ ایک ایک کر کے علی کے سارے لاڈلوں نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا وعدہ کرتے ہیں، بابا ہمارا بچے یا نہ بچے، بابا تیرا دین بچے گا۔ محمد حنفیہ نے کہا، علی کے دیگر بچوں نے کہا بابا کچھ بچے یا نہ بچے، تیرا دین ضرور بچے گا۔ سرکار حسن نے بھی کہا اب اس کے بعد جو ہے ایک بیٹا ہے، ایک حسین۔ مولا امیر اس کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے لال حسین، تو اپنے باپ سے وعدہ نہیں کرے گا؟ آقا حسین کہتے ہیں بابا علی وعدہ، حسین وعدہ تو کرے گا، مگر حسین ایک وعدہ کرنے آئے گا، ایک وعدہ لینے بھی آئے گا۔ علی کہتے ہیں لال حسین کون سا وعدہ لینے آؤ گے؟ حسین مولا امیر کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں بابا حسین میں نے وعدہ کیا کہ میرا کچھ بچے یا نہ بچے تیرا دین ضرور بچاؤں گا، مگر بابا تو بھی ایک وعدہ کر کہ میں 28 رجب یہاں سے نکلوں گا، تیری اپنی مرضی تو آنا نہ آنا، بابا تیری اپنی مرضی تو آنا نہ آنا، 2 محرم کربلا پہنچوں گا، بابا تیری اپنی مرضی تو آنا نہ آنا، بابا پانی بند ہوگا، تیری اپنی مرضی تو آنا نہ آنا، بابا پانی ختم ہوگا، تیری اپنی مرضی تو آنا نہ آنا، بابا علی اکبر کے کلیجے سے بچی ہے جانے کا، بابا تیری اپنی مرضی تو آنا نہ آنا، بابا قاسم کے ٹکڑے جمع کروں گا، تیری اپنی مرضی تو آنا نہ آنا، میرے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا، تیری اپنی مرضی بابا آنا نہ آنا۔ حسین تو وعدہ کر جب میں اپنا سب کچھ لٹاؤں گا، شام غریبہ کی راہ میں چلے گئے، تیری بہنوں کے سر میں چادر سے بابا اس وقت ہو رہا ہے۔ اس وقت ضرور آئے گا مولا امیر نے وعدہ کیا، اور آپ تو خوبی جانتے ہیں وعدے کو کیسے وفا کیا، مجھے شام غریبہ تو نہیں بنائی۔ اب اس کے بعد مولا نے اپنے بیٹوں سے رخصتی لی، کہا کہ تم دوسرے کمروں میں جاؤ، مجھے اپنی بچیوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہو سکتا ہے مسائل نہیں ختم ہو جائے، مجھے اپنی بچیوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جب مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارے بچے جو ہے نکلے، بچیاں داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد مولا نے بچیوں سے کہا کہ بچیاں سنو، مجھ سے وعدہ کرو تمہارا کچھ رائے نہ رہے، میرا دین ساری بچیاں وعدہ نہیں کرتی، ایک مرتبہ میں کیسے پڑھوں
حسن کے وقت کے بعد جو ہے وراثت کا وقت آیا. علی نے جو ہے سب کو نصیحت دینی شروع کی. کیسی نصیحت تھی؟ یہ جو ہے آپ پڑھے کسی نے, مگر بس اتنا تو آپ نے ہمیشہ سنا ہے. مجھے بس اس میں ایک بات عرض کرنی ہے, زیادتوں کو سمیٹ لوں گا. مولا نے سب کو بلایا, آقا حسن کے حوالے کیا, سب نے سنا. سب کو بلایا, آقا حسن کے حوالے کیا. سب کو آقا حسن کے حوالے کر دینے کے بعد ایک بیوی دوڑتی ہوئی آئی. آگے کی بات کہتی ہے, میرے والی وارث, کیا میرے لال سے کوئی کیا میرے لال سے کچھ اشتباہ ہوا؟ کوئی بات ایک مرتبہ مولا علی نے آقا حسین کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد مولا عباس کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا. بس یہی پہ مجلس تمام ہو جائے گی. آپ سوچنا, سوچ کے جواب تلاش کرنا, جب چیز چاہے مجھے جواب دے دینا, مجھے بتانا کہ علی نے عباس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. جب ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو علی نے کہا کہ دیکھو حسین, میں نے سب کو حسن کے حوالے کیا, میں نے سب کو حسن کے حوالے کیا, مگر عباس کو تمہارے حوالے کرتا ہوں, عباس کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. اب مجھے بتانا کہ علی نے عباس کو حسین کے حوالے کیا یا حسین کو عباس کے